تقسیم ہند سے قبل وہ آل انڈیا مجلس احرار اسلام کے سیکرٹری جنرل تھے اور برطانوی استعمار کے تسلط سے وطن عزیز کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں پیش تھے۔ وہ معروف معنوں میں نواب اور نوابزادہ تھے اور زندگی بھر اسی لقب سے پکارے جاتے رہے، جبکہ مجلس احرار اسلام کی سیاست اس دور میں نواب دشمنی سے عبارت تھی۔ احرار کے سیاسی مزاج کے بارے میں اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی احراری کی جیب میں 5 روپے ہوں تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کون سی ریاست کے نواب کے خلاف تحریک چلانی چاہیے۔ اس لیے ایک عرصے تک میرے ذہن میں بھی یہ الجھن رہی کہ احرار جیسی نواب دشمن جماعت میں نصر اللہ خان جیسے نواب زادے کا سیکرٹری جنرل کے منصب تک رسائی حاصل کر لینا آخر کیسے ممکن ہوا؟ مگر جب انہیں قریب سے دیکھا، بہت ہی قریب سے دیکھا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نواب زادہ کے لقب کی چادر تو انہوں نے ویسے ہی تان رکھی ہے۔ اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ایک ایسے فقیر منش، عوام دوست اور درویش صفت سیاستدان سے ملاقات ہوتی ہے کہ فقر و درویشی کو بھی اس نوابی پر رشک ہونے لگے۔ وہ نہ صرف نماز و روزے کے پابند تھے اور حلال و حرام کا اہتمام کے ساتھ فرق کرنے والے تھے، بلکہ ان میں شب زندہ داری اور تہجد گزاری کا بھی شاہد ہوں۔ انہوں نے دینی تحریکات کی ہمیشہ سرپرستی کی اور ختم نبوت کے تحفظ کی جدوجہد میں تو ان کا کردار ہمیشہ قائدانہ رہا ہے۔ انہیں اگر کسی دینی تحریک کے کسی پہلو سے اختلاف بھی ہوا تو اس کا اظہار انہوں نے درون خانہ کیا ہے۔ برسر عام ایسے کسی اختلاف کے اظہار سے وہ گریز کرتے تھے جس سے دینی تحریک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ وہ معروف معنوں میں خالصتاً ایک سیاسی رہنما تھے۔ ان کا شمار دینی رہنماؤں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے متعدد دینی تحریکات کے رہنماؤں کو اپنی جدوجہد کے حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور انہیں دینی رہنماؤں کو تحریکوں کے داؤ پیچ سکھاتے ہوئے پایا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کی 3 بڑی خصوصیات بیان کرنے کے لیے کہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ اس قدر دو ٹوک اور واضح کمٹمنٹ رکھتے تھے کہ ان 2 حوالوں سے کوئی ڈھیلی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے۔ عوام کے حق حکمرانی اور جمہوری اقدار کی سربلندی پر وہ اس درجے کا یقین رکھتے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے اسی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزار دی، اور ان کی استعمار دشمنی کا یہ عالم تھا کہ سیاسی زندگی کا آغاز انہوں نے برطانوی استعمار کے تسلط سے آزادی کی جدوجہد سے کیا اور ان کی 85 سالہ زندگی کا اختتام امریکی استعمار کے تسلط کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہوئے ہوا۔ انہوں نے افغانستان اور عراق پر امریکی الغار اور پاکستان کے معاملے میں امریکی مداخلت کے خلاف جس بلند آہنگی کے ساتھ آواز اٹھائی، وہ پاکستان اور عالم اسلام کے دیگر سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اسلام، پاکستان، جمہوریت اور عالم اسلام کے لیے ہر قسم کی مصلحتوں سے بالاتر ہو جایا کرتے تھے اور ان معاملات میں کسی کے ساتھ رعایت روا رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے۔ ان سے یقیناً بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ان کی بہت سی باتوں سے لوگوں کو اختلاف رہا ہوگا۔ خود ہمیں بھی ان کی بعض باتوں سے اختلاف تھا، لیکن اسلام اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام و جمہوری اقدار کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ شک و شبہ سے بالاتر تھی، اور اپنے مشن اور فکر و عقیدے کے لیے جدوجہد میں ان کا حوصلہ اور عزم اور استقلال و استقامت آنے والی نسلوں کے لیے یقیناً مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائیں، سیئات سے درگزر کریں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور افغان طالبان، 14 دسمبر 2003۔ بزلہ سنجی اور خوش کلامی ان کا طرۂ امتیاز تھی۔ ہلکے پھلکے جملوں کے ساتھ محفل کا رنگ بدل دینے کا فن انہیں خوب آتا تھا۔ شرافت اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے خوبصورت چوٹ کرتے تھے، اور جس پر فقرہ کستے تھے وہ بھی اگر باذوق ہوتا تو چیں بجیں ہونے کی بجائے حظ اٹھاتا تھا۔ ایک دور میں ان کا زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزرنے لگا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ لطیفہ عام ہو گیا کہ جب وہ پاکستان کے کسی حصے میں ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ مولانا نورانی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے قبل میری بھی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ سال کے کئی مہینے ملک سے باہر گزرنے لگے۔ اس پس منظر میں کافی مدت کے بعد میری ان سے ملاقات اس موقع پر ہوئی جب وہ مولانا سمیع الحق کی دعوت پر دفاع افغانستان و پاکستان کونسل کی تشکیل کے سلسلے میں اکوڑا خٹک تشریف لے گئے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ مولانا سمیع الحق کی رہائش گاہ میں علماء کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے، بڑے تپاک سے معانقہ کیا اور میرے کان کے قریب منہ کر کے پوچھنے لگے، مولانا آپ پاکستان کے دورے پر کب آئے ہیں؟ میں نے جواب میں کہا کہ یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا۔
اس پر ایک ہلکا سے قہقہہ لگایا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ میں نے ان کو پاکستان کی محافل میں بھی دیکھا اور لندن کی محافل میں بھی ان کے ساتھ شرکت کی اور ہر جگہ ان کی بزلہ سنجی اور خوش طبعی کا لطف اٹھایا ہے۔ وہ گفتگو اور ملاقات میں جس قدر نرم خو تھے، اپنے اصولوں کے معاملے میں اسی طرح بے لچک اور سخت تھے۔ ایک دور میں کراچی اور حیدرآباد کی سیاست میں ان کی جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی پاکستان کا غلبہ تھا، اور JUP ان دو شہروں سے اچھی خاصی پارلیمانی نشستیں حاصل کیا کرتی تھی۔ پھر ارباب حل و عقد نے ان جماعتوں کا زور توڑنے کے لیے کراچی کو لسانی تفریق کی ناظر کر دیا اور مہاجر غیر مہاجر کے نام سے وہ ادھم مچایا کہ کراچی کا حلیہ بگڑ کر رہ گیا۔ مولانا نورانی مہاجر تھے، اگر وہ اس تقسیم کے لیے تھوڑی سی ذہنی لچک دکھا دیتے تو بہت کچھ بتا سکتے تھے، بلکہ بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں کی خاطر اپنی جماعت کی پارلیمانی قوت قربان کر دی اور مہاجر غیر مہاجر کی تفریق کے خلاف مسلسل کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ انہوں نے جس بلند آہنگی کے ساتھ عالم اسلام کے بارے میں امریکی عزائم اور جارحیت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ طالبان کی اسلامی حکومت کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان اور عراق میں امریکہ کی مسلح مداخلت اور قبضے کے خلاف رائے عامہ کی رہنمائی کی اور بڑھاپے اور علالت کے باوجود مسلسل اور متحرک کردار ادا کیا۔ وہ علماء کی نئی نسل کے لیے مشعل راہ اور دینی و سیاسی رہنماؤں کے لیے لائق رشک اور قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حسنات کو قبولیت سے نوازیں، سیئات سے درگزر کریں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں اور جملہ پسماندگان اور متوسلین کو صبر و حوصلے کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دیں۔ مولانا نورانی مسلکن بریلوی تھے اور ڈھیلے ڈھالے نہیں بلکہ متسلب اور پختہ کار بریلوی تھے، اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ جہاں بھی مسلک کی بات آئی ہے ان میں کوئی لچک دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود مشترکہ دینی معاملات میں انہوں نے مشترکہ جدوجہد اور رابطے اور معاونت سے کبھی گریز نہیں کیا۔ سیاسی معاملات ہوں یا دینی، ملک کی مختلف الخیال جماعتوں اور حلقوں کے درمیان رابطے، مفاہمت کے فروغ اور اتحاد و اشتراک کے اہتمام میں ان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت، افغانستان کی قومی خود مختاری و آزادی کے تحفظ، امریکہ کی استعماری یلغار کی مخالفت اور پاکستان کے قومی اور داخلی معاملات میں امریکی مداخلت کی مذمت و مزاحمت میں انہوں نے جو شاندار کردار ادا کیا، وہ ہماری قومی تاریخ کے ایک مستقل باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی دینی قوتوں نے متحدہ مجلس عمل کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کیا تو اس کی سربراہی کے لیے سب سے نمایاں اور حقدار شخصیت انہی کی سامنے آئی، اور وہ ملک میں جمہوری اقدار کی بحالی، قومی خود مختاری کے تحفظ، دستور کی بالادستی اور عالمی سطح پر امریکی استعمار کی اسلام دشمنی کے خلاف جدوجہد کی قیادت کرتے ہوئے اس شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے کہ پوری قوم غم و اندوہ میں ڈوب گئی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور دینی کارکن ان کی جدائی کی کسک اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور بلا امتیاز ہر طبقہ ان کی دینی و قومی خدمات پر خراج تحسین پیش کر رہا ہے، خود احتسابی اور ناقدانہ جائزہ۔ دوسری بات جس کی طرف ائمہ اور علماء کی اس کانفرنس کی شرکاء کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے احتساب اور اپنی سرگرمیوں کی ناقدانہ جائزے کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس بات کو نہ صرف غیر ضروری سمجھا جاتا ہے بلکہ معیوب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ مثلاً بعض دوست جب یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، بہت نیک ہیں، مخلص ہیں، اور انہوں نے قربانی اور ایثار کی شاندار روایات زندہ کی ہیں، اس لیے ان کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے اور ان کے طرز عمل کا ناقدانہ جائزہ نہیں لینا چاہیے، تو مجھے تعجب ہوتا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہترین اور مقدس طبقہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، لیکن جب انہیں غزوہ احد میں وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور حنین کی لڑائی میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے قدم اکھڑے، تو قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور ان کی ناکامی کا اعتراف کیا، اس کے اسباب بیان کیے اور ان وجوہ کی نشاندہی کی جن کی وجہ سے انہیں ان دونوں غزووں میں وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے حضرات صحابہ کرام کے تقدس اور بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کے خلوص اور قربانیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔
اس لیے قرآن کریم کا اسلوب اور ہدایت ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر کسی مرحلے میں ناکامی ہو تو اس کے اسباب کا جائزہ لو اور وجوہات کی نشاندہی کرو تاکہ ان کے ازالے کے لیے کوئی صورت نکال سکو۔ تحریکات آزادی کا جہاد اور صدر جنرل پرویز مشرف۔ مارچ 2004۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں علماء و مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جہاں اور بہت سی قابل توجہ باتیں کی، وہاں مختلف مسلم حلقوں کی جہادی سرگرمیوں کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ سرگرمیاں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جہاد کا اعلان صرف حکومت کا حق ہے اور پرائیویٹ طور پر جہاد کے نام سے کوئی عمل ان کے نزدیک اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں صدر محترم کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ملک کے خلاف جہاد کا اعلان بلا شبہ حکومت ہی کا حق ہے، اور حکومت کے سوا کسی فرد یا طبقے کو کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف جہاد کے اعلان کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن مسلم معاشرے پر مسلط ہونے والے کفر کا راستہ روکنا اور کفر و استعمار کے تسلط سے مسلم آبادی کی نجات کے لیے جدوجہد کرنا کبھی حکومت کی اجازت پر موقوف نہیں رہا۔ ہمارے ہاں فرنگی استعمار کے تسلط کے خلاف آزادی کی جتنی جنگیں لڑی گئیں، جہاد کے پرائیویٹ فتووں کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں۔ افغانستان میں روسی استعمار کے تسلط کے خلاف کسی حکومت نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ اعلان علماء کی طرف سے ہوا تھا، جس کا نہ صرف افغان قوم نے ساتھ دیا بلکہ عالم اسلام نے ان کی حمایت کی اور خود پاکستانی حکومت اور فوج نے اس میں حصہ لیا۔ اسی طرح فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور تسلط کے خلاف آزادی کی جدوجہد کسی حکومتی اعلان کی بنیاد پر نہیں لڑی جا رہی، بلکہ پرائیویٹ جماعتیں ہیں جو جاں فروشی کے جذبے کے ساتھ اسرائیلی درندگی کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کا موجودہ خطہ پرائیویٹ جہاد کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنا ہے اور کشمیری عوام کی مسلح جنگ آزادی جہاد ہی کے عنوان سے مسلسل جاری ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حکومت کے اعلان کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہو سکتا، ان تمام تحریکات آزادی اور جنگ ہائے حریت کی نفی ہے جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی نظام الدین شامزئی کا تعلق سوات سے تھا۔ انہوں نے دینی علوم کی تکمیل جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی میں کر کے وہیں تدریسی زندگی کا آغاز کر دیا۔ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی کا نام میں نے پہلی بار اس وقت سنا جب انہوں نے حضرت امام مہدی کے بارے میں کتاب لکھی۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں ہر دور میں گمراہی پھیلانے والے گروہوں کا نشانہ مشق رہی ہیں، اور سینکڑوں افراد نے اب تک امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے ان پیش گوئیوں کو خود پر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے رد عمل میں کچھ اہل علم نے سرے سے ان پیش گوئیوں کی صحت کو ہی موضوع بحث بنا لیا۔ ہمارے ایک دوست مولانا اختر کاشمیری جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، ہفت روزہ خدام الدین لاہور اور ہفت روزہ چٹان لاہور کی ادارت کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اچھا لکھنے اور بولنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایران کے مذہبی انقلاب کے بعد وہاں کا دورہ کر کے اپنا سفر نامہ آتش کدہ ایران کے نام سے لکھا، جس نے خاصی شہرت حاصل کی، لیکن حضرت امام مہدی کے بارے میں ان کا قلم افراط و تفریط کا شکار ہو گیا اور انہوں نے اس سلسلے میں احادیث و روایات کو ایک مقالے میں ہدف تنقید بنایا۔ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی نے جو ان دنوں جامعہ فاروقیہ کراچی میں مدرس تھے، اس کا جواب لکھا اور معقول استدلال کے ساتھ اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ثابت کیا کہ حضرت مہدی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی والی روایات صحیح ہیں اور انہیں ہدف تنقید بنانا درست نہیں۔ مفتی صاحب نے امت کو اعتدال کا راستہ دکھایا اور واضح کیا کہ ان پیشگوئیوں کو غلط طور پر استعمال کرنے والے خود ساختہ مہدیوں کا موقف غلط اور گمراہی پر مبنی ہے، لیکن اس کے رد عمل میں سرے سے ان پیشگوئیوں اور احادیث کا انکار کرنا یا انہیں مجروح ثابت کرنے کی کوشش کرنا درست طرز عمل نہیں ہے۔ امام مہدی اپنے وقت پر آئیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی آئیں گے، اسی بات پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی کے ساتھ میرا پہلا تعارف جو غائبانہ تھا ان کی اس کتاب کے ذریعے ہوا، اور ان کا مقالہ پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ علمی انداز میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد کراچی میں حاضری پر ایک موقع پر مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی سادگی اور علمی ذوق دیکھ کر اور زیادہ متاثر ہوا کہ پرانے اسلاف اور بزرگوں کی روایات کو قائم رکھنے کا جذبہ نوجوان علماء میں موجود ہے، اور یہ بات جہاں بھی دیکھتا ہوں اطمینان اور حوصلے میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور جمعیت علماء اسلام کے بہت سے امور میں
وقتاً فوقتاً باہمی مشاورت ہوتی رہی۔ وہ افتاء اور تدریس کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی اچھا ذوق رکھتے تھے اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بیرونی سفر میں چند روز کے لیے ان کے ساتھ رفاقت ہو گئی۔ جہاد افغانستان کے نتیجے میں سوویت یونین کے خاتمے اور وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کی آزادی کے بعد ان ریاستوں کے علماء کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان سے علماء کرام اور دینی رہنماؤں کے متعدد وفود نے وسطی ایشیا کی ریاستوں کا دورہ کیا۔ ایک وفد میں مجھے بھی شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ میں معمول کے مطابق موسم گرما میں لندن جا رہا تھا اور میں نے ازبک ایئر لائن کے ذریعے سفر کا ارادہ کیا۔ خیال تھا کہ راستے میں چند روز تاشقند میں رہنے کا موقع مل جائے گا۔ وہاں کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ علماء کا ایک وفد ازبکستان جا رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ہی پروگرام بنا لیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وفد میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، مولانا فداء الرحمان درخواستی اور مولانا مفتی نظام الدین شامزئی بھی شامل تھے، جبکہ مفتی جمیل خان شہید وفد کے منتظم تھے۔ اس سفر میں تاشقند کے علاوہ سمرقند اور خرطنگ بھی جانا ہوا۔ خرطنگ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، وہاں حاضری ہوئی اور فاتحہ خوانی کی، اور دعا کے علاوہ ایک اور بات ہوئی کہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی بخاری شریف ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر امام بخاری تک اپنی سند کے ساتھ ایک روایت بلند آواز سے پڑھی اور بتایا کہ پرانے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری ہوتی تو ان تک اپنی سند کے ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت پڑھتے۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر یہ روایت پوری کی اور ہم سب ان کے ساتھ شریک تھے۔ اس سفر میں مفتی صاحب کی ایک اور خصوصیت سامنے آئی کہ وہ دوران سفر اور شور و شغب میں بھی اپنا عمل شغل جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے کہ شور و شغب اور دیگر مصروفیات کے ماحول میں لکھنے پڑھنے کا کام میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کام کے لیے خاموشی اور تنہائی درکار ہوتی ہے، مگر مفتی صاحب کو دیکھا کہ کتابوں کا بستہ ساتھ ہے، جہاں موقع ملا کھول کر بیٹھ گئے اور قلم کاغذ سنبھال لیا۔ باقی دوست گپ شپ میں مصروف ہیں اور مفتی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک اور فاضل دوست مولانا سعید الرحمان علوی کا بھی یہی معمول تھا۔ وہ دوران مجلس لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہتے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بھی پوری طرح شریک ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت رشک ہوتا کہ میں اس صلاحیت سے محروم ہوں۔ بعض حضرات کو دیکھتا ہوں کہ سفر کے دوران مطالعہ کر لیتے ہیں، ان پر بھی مجھے رشک آتا ہے کہ وہ اپنا کام بہت سا دوران سفر ہی نمٹا لیتے ہیں، جبکہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بمشکل اخبار وغیرہ پڑھ پاتا ہوں۔ بہرحال ازبکستان کے سفر میں مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید کے ساتھ اچھی رفاقت رہی اور اس سفر کی بہت سی یادیں ذہن میں وقتاً فوقتاً تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ طبیعت میں سادگی اور زندہ دلی تھی، دوستوں کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے اور ہنسی مزاح کا شغل چلتا رہتا تھا۔ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ عمر میں شاید مجھ سے بڑے ہوں گے، مگر ایک مرتبہ سن ولادت دریافت کی تو غالباً 1952 بتائی۔ میں نے دل لگی سے کہا، مفتی صاحب یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں خامخواہ اب تک آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا رہا ہوں۔ آپ تو میرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالقدوس قارن سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں۔ یہ سن کر بہت ہنسے، لیکن بہرحال دل لگی کی بات تھی۔ مفتی صاحب عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود علم و فضل اور دینی جدوجہد کے جذبے اور حوصلے میں مجھ سے کہیں آگے تھے، اور آخری عمر میں تو ان کی جدوجہد ہم سب کے لیے قابل رشک تھی۔ قومی سطح پر مفتی نظام الدین شامزئی اس وقت ابھرے جب انہوں نے خلیج عرب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج کی موجودگی کے خلاف عرب علماء کی احتجاجی تحریک کی حمایت میں فتویٰ دیا اور ملک کے مختلف حصوں میں سیمینار منعقد کر کے اہل دانش کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ جو عرب علماء سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف احتجاج اور خلیج عرب سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا موقف درست ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسامہ بن لادن نے اس موقف کا پرچم بعد میں بلند کیا، جبکہ ڈاکٹر سفر الحوالی، شیخ سلیمان عودہ، ڈاکٹر سعد الفقی اور ڈاکٹر محمد مساعری جیسے ممتاز عرب علماء و دانش پہلے سے ہی اس کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ ایک موقع پر حرمین شریفین کے امام محترم الشیخ علی حذیفی نے بھی مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران اہل دین کے اس موقف کی ترجمانی کی تھی۔
خلیج عرب میں امریکی فوجوں کی آمد اور اس کے خلاف سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے علماء کی دینی جدوجہد کے آغاز کا مرحلہ بہت اضطراب انگیز تھا، اور پاکستان میں اس کے بارے میں آواز بلند کرنے میں بظاہر بہت سی رکاوٹیں تھیں۔